رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے دنوں میں شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا کی رحمت برستی ہے۔ روزے رکھنا صرف بھوکے رہنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ ہر برائی سے پرہیز کرنا ہے۔ The next day. آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان کی خوشیاں، رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے، یا ہم جو پرفارم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور نمازیں پڑھ لیں، سپارے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں وہ سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری زندگی کے لیے، یا ہماری پوری زندگی کی یہی روٹین ہونی چاہیے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے معاملات، مطلب ہر عمل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی تمام عبادتوں کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ جو جائے نماز آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، یہ میری نانو لے کر آئی تھیں جب وہ حج کرنے گئی تھیں، تو وہاں سے انہوں نے لیا تھا اور روضہ رسول سے مس کر کے وہ لے کے آئی تھیں۔ تو یہ میرا سب سے فیوریٹ جائے نماز ہے، اور یہ مما نے مجھے شادی جب ہوئی تو یہ جائے نماز دیا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی پہ ہی نماز پڑھوں۔ اور یہ جو ہے قرآن پاک، یہ بھی میرا فیوریٹ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہ میں جب میری بیٹی ذم الزہرا ہوئی تھی تب اس وقت میری ایک عدد کزن جو ہیں، وہ میری سمجھیں بہن ہی ہے، اس نے مجھے یہ اس کے پیدا ہونے کا گفٹ دیا تھا، یہ قرآن پاک۔ اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا مجھے پسند ہے، اور میں جب سے یہ مجھے ملا نا، میں ہمیشہ اسی پہ ہی جو ہے نا اسے قرآن پاک پڑھتی ہوں۔ یہ سپارے ہیں، سپاروں کی فارم میں ہے یہ، اور اسی پہ ہی جو ہے نا میں پڑھتی ہوں۔ اور ذم الزہرا کو بھی جو قرآن پاک میں نے پڑھایا ہے، اور وہ یہی سپارے جو ہے نا اس نے پڑھے ہیں۔ بہت ہی مجھے یہ پسند ہے، اور اس نے اتنی پیار محبت سے اور میری بیٹی کے ہونے پہ گفٹ دیا مجھے، اور اتنا خوبصورت تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اتنا ہی خوبصورت تحفہ اس نے مجھے دیا اس کے ہونے پہ۔ تو یہ قرآن پاک مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا جی، رمضان المبارک میں زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا دل کرتا ہے ہر ایک کا، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ میں نے ایک دن میں 5 سپارے ضرور پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور یہ میری ٹپ ہے کہ ایسے رکھ لیں آپ کہ 5 نمازوں کے ساتھ، ہر 5 نمازوں کے ساتھ ایک ایک سپارہ، تو اس طرح سے 5 نمازیں دن میں پوری ہو جاتی ہیں، اور 5 ہی سپارے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے قرآن پاک بھی انسان زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آرام سے جو ہے نا وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ میری ہمیشہ سے تو نہیں، کچھ سالوں سے میں نے یہی طریقہ شروع کیا ہے جو ہے نا، قرآن پاک اس طرح سے میرے 5 قرآن پاک یا 4 قرآن پاک اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس ٹپ کو یوز کیجئے گا۔ اور افطاری کا وقت اب ہو چکا ہے، اور افطاری میں جو ہے وہ چیزیں بن رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک یہ مہینہ رکھا ہے کہ انسان کو پتہ چل سکے، ہر ایک شخص کو پتہ چل سکے کہ بھئی کس طرح سے جو ہیں غریب ہیں، امیر ہیں، وہ کس طرح اپنے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس مہینے میں وہ کہتے ہیں نا کہ محمود و ایاز ایک ہو جاتے ہیں، تو ہر ایک جو ہے نا وہ روزہ رکھتا ہے، تو بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ اس مہینے کی جو ہے نا وہ لوگ
फ़ائدہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ ہر جگہ پر جو ہے نا وہ چیزوں میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے تاکہ ہر شخص کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ پھر بھی وہی بات ہے کہ جب اللہ نے تفریق ختم کر دی اس مہینے میں، تو ہمارے مسلمان جو ہیں ملک کے وہ یہ کر رہے ہیں کہ سب اس مہینے میں سبزی مہنگی کر دیں گے، فروٹ مہنگا کر دیں گے، وہی چیز جو کیلے جو ہیں وہ 100 روپے یا 80 روپے درجن مل رہے تھے، اب وہ 300 روپے درجن ہو گئے ہیں رمضان آتے ہی۔ تو یہ مہینہ جو ہے جس میں انسان کو تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پہ چلیں، نہ کہ انسان جو ہے نا وہ اس میں بھی اپنا فائدہ، اپنا پروفٹ ڈھونڈنا شروع کر دے کہ جتنی کمائی ہو سکتی ہے وہ اس مہینے میں کر لیں۔ تو یہ ان چیزوں سے کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں اور اللہ کے کیا احکامات ہیں، لیکن لوگ ان چیزوں پہ نہیں چل رہے۔ تو افطاری کی چیزیں بن رہی ہیں اور بچے ہمارے بڑے شوق سے، ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، اور ان کا ہوتا ہے کہ ہر آئٹم ہونا چاہیے۔ ہم انہیں سمجھاتے بھی ہیں کہ بیٹا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہر طرح کی چیزیں بنا لیں، لیکن بچے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اہتمام ہم کر لیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اور اب روح افزا کا تو نہیں ہے دور، لیکن بچوں کو یہی ہے کہ نہیں، کیونکہ گرمیوں میں بنتا رہا ہے شربت، تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دسترخوان ہمارا جو ہے وہ افطاری کا لگ چکا ہے اور سب موجود ہیں یہاں پر، اور جو ہے زمار کی برتھ ڈے کی چیزیں بھی اس میں موجود ہیں کچھ اور سب موجود ہیں، اور سب افطاری کا جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اذان ہو تو سب جو ہے نا وہ دعا مانگ کر افطاری جو ہے نا وہ شروع کر لیں۔ تو زمار حیدر ہمارا سب سے آگے ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، رول بھی ہوں، سموسے بھی ہوں، ہر چیز ہوں۔ تو یہ ہمارا آج کا افطار کا مینیو ہے اور دسترخوان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے، ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کرے اور ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا کرے، اور ہم دوسروں کو کھلا سکیں، دوسروں کو دے سکیں۔ اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے اور نیک اور سچا مسلمان بنائے، نمازیں، روزے اور تمام فرض عبادات کو پورا کرنے کے قابل کرے، آمین۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی صبح میں۔ اللہ حافظ۔